حمزہ بھائی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں انجینئر مرزا کی گستاخیاں جو آپ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کی ہے، جو زبان اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کی ہے، الامان والحفیظ۔ عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو اپنے آپ کو انجینئر کہلانے والا ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے گا۔ آپ کی اختلاف ہو سکتا ہے تقلید سے، آپ کو علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو بندہ بڑے دھیمے انداز میں محبت، پیار، عشق اور ادب والے انداز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، ان چیزوں کو اس طرح لیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر گند بھرا ہو، گستاخی ہو، جب وہ شروع ہوا تھا پہلے علماء کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، پھر اولیاء کرام، پھر صحابہ کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب تو وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں اللہ بنا دے گا منی خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جب ہم اللہ کی توحید بیان کریں گے، نعوذ باللہ کہتا ہے نبیوں کی گستاخیاں ہوں گی۔ پھر یہ کیسی توحید ہوگی کہ جب ہم اللہ کی توحید بیان کریں تو نبی کی گستاخی جناب ہو؟ پھر آگے مثالیں بھی دیتا ہے نا اپنے عوام کو، اپنے ماننے والوں کو ظاہر مطمئن بھی کرنا۔ دیکھیں جب یہ کہیں گے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں، کنٹرول میں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا نبی کے پاس کچھ نہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں جانتا۔ بھائی اللہ علم غیب جانتا ہے تو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، پھر قیامت کا منظر، قیامت کے بعد پھر اس موت کو بھی موت کیسے آنی ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لیکن اتنا بغض، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا ہے کل کا چھوکرا۔ اب یہ ساری ہم نے کلپس پہلے دکھائے بھی ہیں اور عوام کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو گستاخ بنانے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ، صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی جناب؟ خوارج کے جنازے پڑھاتے تو جہنم کے کتے ہیں جن کو مار مار کے مولا نے ڈھیر بنا دیا کہ ان کے وہ جنازے، جن کو آپ قتل کر کے پھر ان کے جنازے پڑھائیں گے۔ کمال کی بات ہے۔ تو میں آپ کو کچھ اس کی گستاخیاں آپ سنانے والا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ گستاخیاں کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں دکھائی بھی ہیں۔ اسلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، دیکھ لیں۔ حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، تقلید لفظ اتنا برا ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے چلنا، تو ہم نے تو آنکھیں بند کر کے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کہتا لفظ اتنا برا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں، الامان والحفیظ، کہ یہ زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں۔ تو اب مجھے مولانا اسحاق صاحب کی وہ بات یاد آ یہ بھی سن گئی۔ لیں۔ مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو جدوں اسی توحید ڈسکس کران گے تے نبیوں دی گستاخی تے آٹومیٹکلی ہو جاندی ہے۔ نبی کول کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہے، نبی کول غیب نہیں، اللہ دسدا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے۔ تہاڈی میری کنے سننا ہے؟ یعنی علماء یہود دیکھ لیں جناب، اذان کے بعد مزید میں آپ کو اس کی گستاخیاں اور سنانے والا ہوں۔ اذان کے بعد پھر دوبارہ جی دوستو ہم نے آپ کو اس کی گستاخیاں دکھائی ہیں، سنائی ہیں، مزید آپ دیکھ لیں۔ اذان کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کی۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی بغیم بین مولوی۔ دیکھیں اللہ کریم علماء کی شان بیان فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو۔ اور یہ بغیم بین مولوی کیونکہ اس کے دل میں عداوت ہے، بغض ہے، اس بغض کی جلن میں علماء سے جو بغض تھا اتنا اس کے اندر پھیلا کہ وہ آپ علیہ السلام کی گستاخی پر یہ اتر آیا۔ دیکھیے کس طرح گستاخی کر رہا ہے۔ کہ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے میں کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ من یہ کل کا چھوکرا کہاں کہا جی کل کا چھوکرا؟ انہوں نے ان کی آڑ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، جب اس کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، نہیں جی یہ اس کو تو ینگ بوائے کو چھوکرا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اس کو پڑھاتا ہے، کیا کیا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر، لیکن وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے بھی تھے اور وہ سمجھتے بھی بیٹا ہی تھے۔ جھوٹ دیکھیں قرآن پر جھوٹ ڈولا ہے کہ وہ
قرآن پاک میں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وہ آپ علیہ السلام کو بیٹا نہیں سمجھتے تھے۔ کس طرح قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے الامان والحفیظ۔ دوستو آپ غور کریں، اتنا بڑا جھوٹا، اس کے ہم نے 100 جھوٹ دکھائے، 904 نمبر ویڈیو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جس طرح قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے کہ یہودی آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ لو جی، نیگیٹو لفظ ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ اچھا، تو کس طرح کی زبان استعمال کی؟ وہ کیا تھی جناب؟ عمر صدیق صاحب نے کہا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا ہے، اسے حدیث کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کس طرح کی زبان، بازاری زبان استعمال کی ہے۔ کل کا چھوکرا کہا ہے، عمر صدیق نے کہتا ہے بازاری زبان استعمال کی ہے۔ اور خود آپ نے پیچھے دیکھا، آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا جناب یہ کوئی نیگیٹو لفظ ہے، کل کا چھوکرا ہے تو ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی تو گستاخی کرے آپ علیہ السلام کی، پھر اس کا دفاع بھی کرے، اور تیری کوئی گستاخی کرے تیرے زوم میں، تو کہتا ہے بازاری زبان ہے۔ دوستو سمجھانا بتانا مقصد یہ ہے، آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس بندے کو سمجھیں کہ آپ کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے، نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ جناب آپ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا، پھر گستاخی بھی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کل کا چھوکرا، پھر ہم نبی کے بھی ہم مقلد نہیں، ہم ان کی بھی تقلید نہیں کریں گے، یہ کس طرح کی زبان ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو جناب علی نبیوں کی تو گستاخی ہوگی۔ یہ کون سی توحید ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہو؟ ساری باتیں گستاخیوں والے خود کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے گستاخوں سے بچائے اور ایسے فتنہ بازوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔